جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگی، جب دل ٹوٹنے لگے، تب ذرا رکیے اور رک کر سوچیے، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا۔ بس جب رب ساتھ ہے تو کیسا غم۔ جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا کیونکہ وہی دیتا ہے۔ مایوس مت ہونا، جس کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر رو دیتے ہو، اللہ وہی تمہیں عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارے مقدر میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندے کے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی کوئی چیز چھین لی ہے جو اس کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز سے نواز دوں گا جس پر پوری کائنات رشک کرے گی، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ بے شک اللہ ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بالکل نہیں دے گی، کیونکہ اس سے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ پر سوچو، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا کرے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے جو تمہارے کنٹرول سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ یاد رکھو، اپنے اللہ پر اگر آپ اس کی رضا کی خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی رضا کا حصہ بنا دے گا۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے تبدیل کر سکتی ہیں، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین لیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جن کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ دعا کر سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تو بس بہت جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن قریب ہے جب ہم اپنی ہر دعا حقیقت میں بدلتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، بس تم خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ دیکھ لے گا۔ رب اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا اللہ کی توفیق کے بنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔
बस आप सब्र और शुक्र के साथ हिम्मत ना हारना। इसलिए आप हमेशा दुआ करते रहो। जानते हो, हम कभी कभी इतना टूट जाते हैं और इतना मायूस हो जाते हैं और फिर हमारी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता और हम बस अल्लाह से शिकवे शिकायतें करते रहते हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल ही नहीं की, या ये कि अल्लाह ताला सबको तो सब कुछ दे रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रहा। अल्लाह मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुन रहा। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ। रोते हुए जब हम ये कहते हैं कि कब तक सब्र करना पड़ेगा, तो कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब हो। फिर जब हम कहते हैं कि लेकिन लगता है तू मुझे भूल गया है या अल्लाह, तो फिर कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी मेरे बंदे अगर मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उनकी पुकार सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह तो मेरी पुकार ही नहीं सुन रहा। जब अल्लाह पर तवक्कुल किया है तो ये मत सोचो जो मांगा है वो कब और कैसे मिलेगा, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे अब इसका फैसला तो वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो ना। जब तुम नामुमकिन हालत के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह तुम्हें मौज़ों का रास्ता दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेल दे, लेकिन अगर तुम्हारा अल्लाह पर कामिल यकीन है तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। और जानते हो, जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया है, तो यकीन मानो फ़र्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है। वो आहें सातवें आसमान तक पहुँच जाती हैं। टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी रायगा नहीं जाती, और जब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है तो जालिम कभी भी बच नहीं पाता। वो बड़ा रहमान और रहीम है। और क्या तुमने कभी ये नहीं सुना, वो बड़ा जुल्जलाल है। और पता है, अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का एक उसूल है कि सब्र रखो, दुआ करो और मौज़ों को पालो। बेशक अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है, इसलिए नई उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआएं करते रहो। बस आप यकीन रखो, आपके हिस्से की खुशियाँ आपको बहुत जल्द मिलेंगी। जब अल्लाह ने फरमाया है कि इतना दूंगा अपने बंदे को कि वो अपने ऊपर बीती हुई हर तकलीफ़ की शिद्दत को भूल जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल अफशा नूर वाइज को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। जज़ाकल्लाह।